والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. اور گھوڑے اور خچر اور گدھے تمہاری سواری اور زیبائش کے لیے پیدا کیے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ ان چیزوں کو پیدا کرتا ہے جن کو تم نہیں جانتے. تو آج سورۃ النحل کی آیت نمبر 8 سے بیان ہے. اب اللہ تعالیٰ نے مویشی چوپایوں کا ذکر کیا، اور ان مویشی اور چوپایوں کو اللہ نے ہماری ملکیت میں دے دیا. بے شمار لوگوں کی ملکیت میں بے شمار چوپائے مویشی ہوتے ہیں، اور پھر ان مویشی اور چوپایوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا اور ان کو ہمارے تابع کر دیا. آپ گھوڑے کو جدھر چلانا چاہیں وہ چلتا ہے، آپ گائے کو، بکریوں کے ریوڑ کو جدھر لے جانا چاہیں، اونٹوں کو، وہ ادھر جاتے ہیں. گدھے سے آپ جس طرح کا کام لینا چاہیں آپ لیتے ہیں، اور ان کو ہمارے تابع کر دیا. تو جو شخص بھی جائز طریقے سے اب ان جانوروں کا مالک ہو، تو وہ ان جانوروں کے اندر خرید و فروخت کرے، یا ان کو سواری کے لیے کرائے پر دے. یہ سب کام جون سے شریعت نے جائز رکھے ہیں. اچھا، پچھلی آیت میں آپ کو یاد ہوگا، پچھلی آیات کے اندر اونٹوں کا ذکر ہوا تھا، بکریوں کا ذکر ہوا تھا، اور گایوں کا ذکر ہوا تھا. پچھلی آیات کے اندر سورۃ النمل کے اندر، یہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 8 ہے. وہ غالباً 5 سے 7 تک اس کا ذکر ہوا تھا جن سے. تو اب اس کے اندر گایوں، بکریوں اور اونٹوں کے بجائے گھوڑوں، خچر اور گدھوں کا ذکر ہوا جن سے، کہ گھوڑے اور خچر اور گدھے یہ تمہاری سواری اور زیبائش کے لیے پیدا کیے ہیں، اور وہ ان چیزوں کو پیدا کرتا ہے جن کو تم نہیں جانتے. اچھا، اب کہ پچھلے جن جانوروں کا ذکر ہوا تھا، گایوں، بھیڑوں، اونٹوں جون سے، تو ساتھ یہ بھی ذکر ہوا تھا ان آیات کے اندر کہ آپ ان کو کھاتے بھی ہو، پکاتے بھی ہو، ان کی اون سے کپڑا بھی پہنتے ہو، اور ان سے سواری کا کام بھی لیتی ہو جون سے. مگر اب جن جانوروں کا ذکر ہوا ہے، جن چوپایوں کا، اب یہ وہ ہیں جن کو آپ پکاتے نہیں ہو، کھاتے نہیں ہو آپ جون سے، اور ان کے جسموں پر اس طرح ویسے اون بھی نہیں ہوتی. گدھے، گھوڑے اور خچر وغیرہ کے اوپر جیسے ان کی اون سے آپ پھر مختلف کام لیتے ہو، جو قرآن نے بیان کیا تھا جن سے. اچھا، اب ان مویشیوں کے لیے علیحدہ سے آگے اگلی آیت کے اندر علیحدہ سے بیان کیا. ان کے فائدے تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے کہ ان کے فائدے ایک تو یہ ہیں کہ تم ان کو کھاتے ہو، دوسرا کچھ تم ان پر سواری بھی کر لیتے ہو، تیسرا تمہیں ان سے ایک جو تمہیں دل کو سکون اور جو تمہاری لوگوں کے اندر عزت ہوتی ہے وہ علیحدہ سے ہے. چوتھا، تم ان کی اون سے لباس بھی پہنتے ہو، ان سے بڑے فائدے لیتے ہو، ان کا دودھ بھی پیتے ہو تم جن سے. مگر گھوڑے، گدھے جون سے یا خچر جون سے، تو ان کا آپ گوشت نہیں کھاتے. گو کہ گھوڑے کا گوشت کھانا جائز ہے، حلال ہے، وہ اس کا ذکر آگے آئے گا. مگر اب وہ جانور ہیں، وہ چوپائیں جن کے اون سے آپ وہ نہیں کرتے، یا عام ایک رسم و رواج کے اندر آپ جس کو پکاتے نہیں ہو، کھاتے نہیں ہو جن سے. تو اب ان کا ذکر آیا. یہ وہ جانور ہیں جن کے جسموں پر اون نہیں ہوتا جس سے لباس بنایا جا سکے، اور نہ آپ ان کا دودھ پیتے ہو، گھوڑے کا، گدھے کا، خچر کا، نہ آپ ان کو کھاتے ہو. ہاں، یہ صرف سواری کے کام آتے ہیں. آپ گھوڑے، خچر اور گدھے کے اوپر سواری کرتے ہو،
یا آپ ان کے اوپر سامان بھی لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ کے اوپر لے جاتے ہو، جبکہ وہ جو ان سے جانور تھے ان کے فائدے دوسرے تھے. وہ جو ان سے چوپائے تھے کہ ان کا آپ دودھ بھی پیتے ہو، ان کا آپ گوشت بھی کھاتے ہو، ان کی اون سے بھی آپ فائدہ لیتے ہو، اور ان سے جو معاشرے کے اندر اللہ آپ کو عزت دیتا ہے وہ ایک علیحدہ اس کی ایک تفصیل بیان ہوئی تھی اس دن کے درس قرآن کے اندر جون سے. تو ہاں، تو اب یہ دوسرے جانور ہیں جون سے جن کا ذکر کیا جا رہا ہے. اچھا، رہی بات کہ گھوڑے کا گوشت جون سے ہے، تو اس کے اندر اختلاف ضرور ہے، لیکن حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نسائی شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد، یعنی یہ صحاح ستہ کی حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں کہ غزوہ خیبر والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا، کبھی گدھوں کا گوشت نہیں کھانا. اور ایسے بھی مواقع آئے کہ جب وہ گدھوں کا گوشت پک رہا تھا اور ہانڈیاں انڈیل دی گئیں، گرا دی گئیں. اچھا، اس حدیث میں یہ ہے کہ غزوہ خیبر کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا اور گھوڑوں کا گوشت کھانے کی رخصت دی، اجازت دی گھوڑوں کا گوشت کھانے کی جو انسی ہے. تو تمام قسم کے گھوڑوں کا گوشت کھانا حلال ہے. بے شمار ائمہ نے، مفسرین نے، علماء نے لکھا جو ان سے، اور امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک بھی گھوڑے کا گوشت حلال ہے، اور امام شافعی اور اسی طرح امام احمد کے نزدیک بھی حلال ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک پہلے گھوڑا حلال نہیں تھا، لیکن اپنی وفات سے 3 دن پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے گھوڑوں کی حرمت سے رجوع کر لیا تھا، اور اسی پر فتویٰ ہے کہ گھوڑے کا گوشت کھانا جنس ہے، یہ حلال ہے. آج بھی آپ رشین سٹیٹس میں چلے جائیں، سینٹرل سٹیٹس میں، تو میں نے وہاں خود دیکھا ہے، بلکہ وہاں ہمارے بے شمار دوست احباب وہ گھوڑے کا پلاؤ کھا کر آئے ہیں. وہاں پر ایک وہ ریسٹورنٹ، اس کے اندر وہ گھوڑے کا وہ پلاؤ، اور وہاں باری نہیں آتی، اتنا وہ بڑا ریسٹورنٹ، میں نام بھول گیا ہوں اس کا، میرے ذہن میں تھا، غالباً بخارا میں یا سمرقند کے اندر. تو ہزاروں لوگ وہ پلاؤ کھانے کے لیے پہنچتی ہیں، اور وہ جس دیگ میں پلاؤ پکتا ہے وہ میرا خیال ہے 10 بائی 10 فٹ کی دیگ ہے، اتنی بڑی دیگ ہے، وہ باری نہیں آتی اس ریسٹورنٹ کے اندر. سینکڑوں ہزاروں لوگ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. تو وہ گھوڑے کے گوشت میں وہ پلاؤ بنتا ہے، بڑا مشہور پلاؤ ہے وہاں کا. خیر، گھوڑے کا گوشت جون سے ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے جون سے کھانے کی. اچھا، بہرحال اب ان آیات کے اندر جون سا ہے گھوڑے، خچر اور گدھے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ تمہاری ذبائش کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے تمہاری سواری اور ذبائش کے لیے پیدا کیے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ تو ان چیزوں کو بھی پیدا کرتا ہے جن کو تم نہیں جانتے. ہزاروں لاکھوں کروڑوں ایسی چیزیں ہوں گی جو تمہارے علم میں ہی نہیں ہیں، جو اس نے پیدا کی ہوئی ہیں. وہ تو ان چیزوں کو بھی پیدا کرتا ہے جو ان سے. اب آگے فرمایا کہ ان کو ذبائش کے لیے پیدا کیا، ان چیزوں کو جو ان سے. اچھا، اور یہ اس کی ذرہ نوازی ہے کہ اس نے ان چوپایوں کو صرف بیٹھنے کے لیے پیدا نہیں کیا کہ آپ صرف ان کے اوپر سواری کا جو ان سے کام لیں، بلکہ اور بے شمار کام ہیں جو آپ ان جانوروں سے لیتے ہیں. ہاں، یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کے ذریعے اس نے آپ کی سواری کا بھی انتظام کر دیا. جب ٹرین نہیں تھی، جہاز نہیں تھے، بسیں نہیں تھیں، اور کاریں نہیں تھیں، اور موٹر سائیکلیں نہیں تھیں، تو اس وقت
کس کے اوپر سفر کیا جاتا تھا ہزاروں سالوں سے جن سے. تو اب اصل میں چیز یہ بتائی جا رہی ہے کہ تمہاری سواری کے لیے ان چیزوں کو پیدا کیا جن سے، اور جب تم ان کے اوپر سوار ہوتے ہو اور یہ دوڑتے ہیں تو یہ بڑے مختصر سے عرصے میں تمہیں بڑا لمبا سفر طے کروا دیتے ہیں. لوگ کہاں سے چلتے تھے اور ملکوں کے ملک ان گھوڑوں اور اونٹوں کے اوپر وہ سفر طے کر جایا کرتے تھے جان سے. اچھا، دوسرا تمہاری زیبائش کے لیے، یعنی اس میں تمہاری زینت بھی ہے، اس میں تمہاری زینت بھی ہے. فار ایگزامپل کہ جب ایک بندہ کسی گھوڑے کے اوپر بیٹھتا ہے، اس کی معاشرے میں، سماج میں، علاقے میں، محلے میں عزت ہوتی ہے یا نہیں عزت ہوتی ہے؟ عزت ہوتی ہے اس کی جنسی ہے. ایک بندہ پیدل جا رہا ہے مگر ایک بندہ موٹر سائیکل کے اوپر جا رہا ہے، موٹر سائیکل والے کی ذرا عزت ہے نا. ساتھ والے گھر سے ایک بندہ موٹر سائیکل کے اوپر نکلا ہے، لوگ ذرا اس کو یار یہ بندہ پیدل جا رہا ہے، یہ دیکھو اللہ نے اس کو ایک سواری بھی دی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ایک گھر اور ہے، اس میں موٹر سائیکل بھی نہیں، ایک بندہ گاڑی کے اوپر جا رہا ہے، اس کے پاس سوزوکی ہے، تھوڑا سا اس کو اور عزت کے ساتھ دیکھا جائے. اچھا، اس کے ساتھ ایک گھر اور ہے، اس میں لینڈ کروزر ہے، مرسیڈیز ہے، کوئی آڈی وغیرہ کوئی اس طرح کی گاڑیاں، اس کو لوگ. اور ایک اب گھوڑوں میں بھی پھر بڑی بڑی نسلیں. پھر اب یہ جو قرآن نے کہا کہ ان کو تمہاری زیبائش کے لیے سفر، تو ٹھیک ہے تم ان پر سفر بھی طے کرتے ہو اور فائدے لیتے ہو، مگر اس سے تمہاری معاشرے میں بڑی عزت بھی جنسی ہے، ہوتی ہے جنسی ہے. تو یہ چیز بیان سے باہر ہے. تو اللہ تعالیٰ کے کن کن احسانات جنسی وہ تم اس کا انکار کرو گے. اللہ کی کن نعمتوں کا ان چوپایوں کو ہی دیکھ لو تو تمہیں اس میں بھی اگر تم قلب سلیم رکھتے ہو اور اہل نظر ہو تو تمہیں اللہ کی وحدانیت اور اس کی الوہیت اور اس کی ربوبیت کے دلائل نظر آئیں گے اس دنیا کے اندر جن سے. تو اللہ نے تمہاری بقا اور تمہارے آرام اور تمہاری آرائش کے لیے اللہ نے بے شمار چیزیں پیدا کی ہیں. ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو تم جانتے ہو اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی تمہیں خبر بھی نہیں. تم ان کا نام بھی نہیں جانتے، مگر یہ ہماری شان ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو تمہاری خدمت کے اوپر لگایا ہوا ہے، انسان کی خدمت کے لیے. وہ شب و روز تمہاری خدمت میں مصروف ہیں. اور اس آیت سے یہ بھی معنی لیے جا سکتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، جس دور میں جب یہ نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی، کہ اس کے علاوہ بھی ایسی چیزیں ہیں. یعنی کیا اس وقت انسان جانتا تھا کہ میں نے سواری صرف گھوڑے کے اوپر کرنی ہے، میں نے خچر کے اوپر کرنی ہے، یا میں نے اونٹ کے اوپر کرنی ہے؟ ہاں، اس وقت انسان کے ذہن میں تھا آج سے 1400 سال پہلے کہ ان قریب گاڑیاں آ جائیں گی، موٹریں آ جائیں گی، ہوائی جہاز آ جائیں گے، بحری جہاز آ جائیں گے، بحری جہاز بن جائیں گے، راکٹ بن جائیں گے. تو اللہ پاک نے صحیح 100% کہ اللہ پاک نے فرمایا اور گھوڑے اور خچر اور گدھے تمہاری سواری اور زیبائش کے لیے پیدا کیے، اور وہ ان چیزوں کو پیدا کرتا ہے جن کو تم نہیں جانتے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ ان چیزوں کو بھی پیدا کرتا ہے. ابھی تو کیا پتہ آگے کون کون سی چیزیں پیدا ہونی ہیں. اس وقت جب یہ وحی نازل ہو رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام کے خواب و خیال اور تصور میں بھی نہیں، اس وقت انسان کے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ جہاز آ جائیں گے، ہوائی جہاز آ جائیں گے. کہ آپ جو سفر سالوں میں کرتے ہیں وہ گھنٹوں میں کریں گے، گھنٹوں کے اندر
سالوں کا سفر طے ہو جائے گا جو ان سے، ٹرینیں آ جائیں گی، بسیں آ جائیں گی، کاریں آ جائیں گی، نہیں. تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یہ تو چلو ٹھیک ہیں کہ والخیل گھوڑے، والبغال خچر، والحمیر لترکبوها وزینہ، کہ یہ تمہاری سواری کے لیے اور تمہاری زیبائش، حسن، زینت کے لیے پیدا کی. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ ان چیزوں کو پیدا کرتا ہے جن کو تم نہیں جانتے. ایسی بھی ہزاروں لاکھوں چیزیں ہیں. بہرحال آگے فرمایا آیت نمبر 9 کے اندر سورۃ النحل آگے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور سیدھا راستہ اللہ تک پہنچتا ہے. جو سیدھا راستہ ہے وہ اللہ تک پہنچتا ہے. وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور بعض راستے ٹیڑھے ہیں، بعض راستے ٹیڑھے ہیں. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو جبراً، تم سب کو ہدایت دے دیتا، زبردستی تم سب کو مسلمان بنا دیتا، تم سب کو نیک بنا دیتا، اگر اللہ چاہتا جان سے. بہرحال وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، سیدھا راستہ اللہ تک پہنچتا ہے. سیدھا راستہ، جو سیدھا راستہ ہے وہ اللہ تک پہنچتا ہے، وہ اللہ تک لے جاتا ہے. اور بعض راستے ٹیڑھے. آیت نمبر 9 وَمِنْهَا جَائِرٌ، بعض راستے ٹیڑھے. یہ علیحدہ بات ہے. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو جبراً ہدایت دے دیتا. اب آیت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو راہ راست ہے، سیدھا راستہ، راہ راست کو دلائل اور براہین سے واضح کرنا، دلائل کے ساتھ. اب سیدھے راستے کو دلائل اور براہین سے واضح کرنا، یہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم کے اوپر لیا ہے. یہ چیز جون سی ہے، اور یہ سب اس کی مہربانی ہے کہ وہ سیدھے راستے کے اوپر، جو سیدھے راستے کے دلائل ہیں اور اس کے جو براہین ہیں، وہ لوگوں کو دکھا دیتا ہے کہ یہ ہیں، یہ سیدھا راستہ ہے. میں نے آپ کو اس کے اوپر بڑی دفعہ ایک مثال دی ہے کہ کافر بھی جو ہے، بڑے سے بڑا گناہ گار بھی جو ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے، اس کو بھی ایک تمیز ہے کہ اچھی کیا چیز ہے اور بری کیا چیز ہے. اس کو بھی پتہ ہے کہ سچ بولنا اچھی چیز ہے، بھلے وہ جھوٹوں کا سردار ہی کیوں نہ ہو، مگر اس کو پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے اور سچ بولنا اچھی بات ہے. اس طرح انسان کا ضمیر اس کو بتاتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے اور یہ چیز غلط ہے. یعنی سیدھے راستے کے جو دلائل ہیں یا براہین ہیں، وہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم کے اوپر لیے ہیں، اور یہ اس کی بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہر انسان کو سیدھے راستے کی جو نشانیاں ہیں وہ بتا دی ہیں اور دکھا دی ہیں، وہ بتا دی ہیں اور دکھا دی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے کہ ہم اس وقت قرآن کو پڑھنے جا رہے ہیں، قرآن کو سیکھنے جا رہے ہیں، قرآن کو سمجھنے جا رہے ہیں، اور یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے آپ کو اس راستے کے اوپر چلنے کی توفیق دی. ورنہ آج ہزاروں لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے گھروں سے کوئی جوا کھیلنے جا رہا ہے، کوئی شراب پینے جا رہا ہے، کوئی زنا کرنے جا رہا ہے، کوئی چوری کرنے جا رہا ہے، کوئی رشوت لینے جا رہا ہے، کوئی گناہ کرنے جا رہا ہے. مگر آپ سب لوگ اتنی دور سے اپنے گھروں سے یہاں جو آئے، کیوں آئے؟ کیوں؟ آپ جانتے ہیں اللہ نے آپ کو یہ تمیز دی
اور اختیار اللہ نے پہلے ہی آپ کو دیا ہوا ہے کہ کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز بری ہے. آپ نے اس چیز کو پہچاننا کہ یہ سیدھا راستہ ہے. آپ سب کچھ چھوڑ کر قرآن کو سیکھنے یا سمجھنے یا پڑھنے یا پڑھانے کے لیے آپ لوگ یہاں آ گئے. تو یہ اس نے اپنے ذمہ کرم کے اوپر لیا ہوا ہے، اور یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے براہین اور دلائل کے ساتھ بتا دیا لوگوں کو کہ سیدھا راستہ یہ ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ راستے دو قسم کی ہیں. ایک سیدھا راستہ ہے جو انسان کو اس کی منزل مقصود تک لے جاتا ہے، ایک سیدھا راستہ ہے. اور دوسرا وہ راستہ ہے جو انسان کو جہنم کے گڑھوں تک لے جاتا ہے، جہنم اور دوزخ کے گڑھوں میں پہنچا دیتا ہے. اس لیے ہر راستہ جو سامنے آئے ضروری نہیں کہ آپ اس راستے کے اوپر ہی چلنا شروع کر دیں. اور ایسا نہیں ہوتا جب آپ کہیں کے لیے نکلتے ہیں اور آپ کے راستے میں ایک راستہ نہیں کئی راستے آتے ہیں کہ آپ ہر راستے کے اوپر چلنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں، اگر ہر راستے کے اوپر چلنا شروع کر دیں گے تو پھر تو آپ منزل مقصود پر ہی نہ پہنچ سکیں گے. آپ نے چلنا اس راستے کے اوپر ہے جو آپ کو منزل مقصود کے اوپر لے کے جاتا ہے، اور منزل مقصود پھر حقیقی منزل مقصود ہے جون سی ہے. اس لیے پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ کون سا راستہ ایسا ہے جو مجھے میری منزل تک پہنچائے گا، جو واقعی سیدھا راستہ ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جس راستے کے اوپر آپ پڑ جائیں اس راستے کے اوپر منزل ہی نہ ہو. وہ راستہ آپ کو کسی گڑھوں کی طرف لے جائے، گندگی کے ڈھیر کی طرف لے جائے. آپ سال ہا سال چلتے رہیں مگر منزل آپ کے قریب آنے کی بجائے منزل آپ سے اور دور سے دور ہی ہوتی چلی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی کرم نوازی سے سیدھے راستے کا جو بیان ہے وہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے. یہ جو آیت ہے، جو اس کا ترجمہ ہے، جو اس کی تفسیر ہے. اچھا، وہ رسولوں کو اور نبیوں کو کس طرح اس نے رسولوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا. آپ پھر اس نے علماء کو پیدا کیا، اولیاء کو پیدا کیا جو ہمیں سیدھا راستہ بتاتے ہیں، جو ہمیں اس کا راستہ بتاتے ہیں کہ یہ اس کا راستہ ہے اس تک پہنچنے کا. اور کتابوں اور صحائف کو نازل کر کے اور براہین اور دلائل قائم کر کے اس نے ہمیں سیدھا راستہ بتا دیا. ہمارے پاس نبی بھی آ گئے، رسول بھی آ گئے، علماء بھی آ گئے، اولیاء بھی آ گئے. انہوں نے ہمیں سیدھا راستہ اس کی نشاندہی کر دی کہ یہ ہے سیدھا راستہ، اس راستے پر چلو گے تو منزل مقصود پر پہنچ جاؤ گے. اور یہ بات ہے کہ جو بندہ سیدھا راستہ حاصل کرنے کا ارادہ کرے اور نیک اعمال کا قصد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیک اعمال پیدا فرما دیتا ہے، نیک اعمال اس کے راستے میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں. اور بعض راستے ٹیڑھے ہیں جن پر چلنے سے ہدایت نہیں حاصل ہوتی، منزل مقصود نہیں حاصل ہوتی جون سی ہے. مثلا اب اس کی بھی تفسیر مفسرین نے یہ کی ہے، جیسے یہودیت ہے، نصرانیت ہے یا مجوسیت ہے، ان کے اوپر چلنے سے نہیں ہوتی جون سی ہے. اور بعض ایسے بھی ہیں جو بالکل ہی غلط عقائد کے راستے ہیں، ان راستوں کے اوپر بھی چلنے سے بندہ کبھی اپنی منزل مقصود پر نہیں پہنچتا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے ایمان کے طریقے آسان کر دیتا ہے، اس کے لیے ایمان کے طریقے آسان کر دیتا ہے. اور اللہ اس ایمان کے راستوں کے اوپر چلنا اس کے لیے آسان کر دیتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کا ارادہ فرما لیتا ہے. یہ حضرت ابن عباس فرما رہی ہیں. اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، جس شخص کو اللہ گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے ایمان لانے اور اس کے طریقوں کے اوپر عمل کرنا دشوار کر دیتا ہے. وہ ان راستوں کے اوپر چل نہیں سکتے. پھر
ہدایت کے راستوں کے اوپر جن سے. تو اصل چیز یہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے ایمان کے راستے آسان کر دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے ایمان لانا اور اس کے طریقوں پر عمل کرنا مشکل کر دیا جاتا ہے، دشوار کر دیا جاتا ہے، وہ پھر ان رستوں کے اوپر نہیں چل سکتا. اب رہی بات یہ جو اس آیت کے اندر اللہ پاک نے فرمائی کہ آیت نمبر 9 میں، کہ ایک تو پہلی بات تو یہ ہو گئی جو میں نے آپ کو بیان کر دی، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور سیدھا راستہ اللہ تک پہنچاتا ہے اور بعض راستے ٹیڑھے ہیں. اس کی تو تفسیر بیان ہو گئی. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو جبراً ہدایت دے دیتا. اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے کوئی چیز؟ وہ اگر چاہتا تو جبراً کافر کو بھی مسلمان بنا دیتا، سارے پیدا ہی مسلمان ہوتے، پیدا ہوتے ساتھ سمجھ بوجھ حاصل کرتے، ساتھ ہی کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھتے جان سے. نہیں، وہ جبراً کسی کو مسلمان نہیں بناتا، جبراً مسلمان نہیں بناتا جان سے. اور اگر جبراً مسلمان بنانا مقصود ہوتا تو پھر جزا اور سزا کا تو پھر تصور ہی ختم ہو جاتا قیامت کا جان سے، قیامت اور روز آخرت کا. وہ جبراً کسی کو مسلمان نہیں بناتا. یہ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب لوگوں کو جبراً ہدایت دے دیتا. آیت کے جو آخری الفاظ ہیں، تو وہ جبراً کسی کو مسلمان نہیں بناتا. اس لیے فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو جبراً ہدایت دے دیتا، جبراً ہدایت دے دیتا. لیکن لوگوں کو جبراً ہدایت یافتہ بنانا اس کی حکمت کے خلاف ہے. جبراً نہیں، راستے دونوں رکھ دیے، راستے دونوں دکھا دیے، اور اچھے اور برے کی تمیز بھی سمجھا دی، اور اختیار بھی تمہیں دے دیا. اب مرضی تمہاری ہے، تم اچھے راستے کو اختیار کرتے ہو یا برے راستے کو اختیار کرتے ہو جن سے. یہ چیز اس میں بتائی گئی. یعنی اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے راستے تک پہنچا دیتا. اس کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ کوئی بندہ ٹیڑھے راستے پر چلنے والا ہوتا ہی نہ، کوئی بندہ جہنم کے راستے پر ہوتا ہی نہ، مگر یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے. نہیں، وہ جبراً کسی کو ہدایت یافتہ نہیں بناتا، جون سے مسلمان نہیں بناتا. تو سیدھے راستے تک تو اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے راستے تک پہنچا دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں چاہا. کیوں؟ اب اس میں بھی ایک حکمت ہے. کیونکہ اللہ ازل سے یہ بات جانتا ہے، ازل سے، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنت میں جانے کے قابل ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو جہنم میں جانے کے قابل ہیں. یعنی کچھ لوگوں کے وجود ایسے ہیں جس کو جنت قبول کرے گی، اور کچھ لوگوں کے وجود ایسے ہیں جن کو جہنم قبول کرے گی. کچھ لوگوں کے وجود ایسے ہیں جن کو جنت اپنے اندر کھینچ لے گی، کچھ لوگوں کے وجود ایسے ہیں جن کو جہنم اپنے اندر کھینچ لے گی اور اپنے اندر کھینچ کے لے جائے گی. کیوں کہ اللہ ازل سے جانتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنت میں جانے کے قابل ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو جہنم میں جانے کے لائق ہیں. لہٰذا سب کو ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی. باقی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ اگر چاہتا تو کسی کو جبراً ہدایت یافتہ نہیں، اللہ کسی کو وہ چاہتا تو سب کو ہدایت یافتہ بنا دیتا، مگر یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے، اس کے نظام کے خلاف ہے جو اس نے نظام ایک بنایا. نہیں، اس نے اچھا برا کالا گورا پاکیزہ اور گندگی، پاکیزگی اور گندگی اس نے سب آپ کو بتا دی، اور آپ کو تمیز بھی دے دی کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے، یہ نیکی ہے، یہ گناہ ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ ٹیڑھا راستہ ہے جس کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے. اور اوپر سے اس نے آپ کو اختیار بھی دے دیا. اب مرضی تمہاری ہے. ہم چاہتے تو تم سب کو ہدایت یافتہ یا مسلمان بنا سکتے تھے،
لیکن ہماری حکمت کے خلاف ہے، ہم ایسا نہیں کرتے۔ تو یہ آیت نمبر 9 کے اندر فرمایا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور سیدھا راستہ اللہ تک پہنچاتا ہے، وَمِنْهَا اور بعض راستے ٹیڑھی، وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو جبراً ہدایت دے دیتا۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔